تو پھر ہو سکتا ہے کہ اسی زبان کی وجہ سے بندہ جہنم کا مستحق بنا دیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عارف رضا مرکزی۔ آئیے آج ہم بات کرتے ہیں زبان کی حفاظت کو لے کر کے۔ اسلام میں زبان کی حفاظت کے تعلق سے بہت زیادہ تاکید فرمائی گئی ہے، اور اگر ہم غور کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ زبان اللہ رب العزت کی عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے۔ زبان ہی کے ذریعے سے ہم اچھی باتیں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، اور اگر زبان کا مس یوز ہو تو پھر اسی زبان کے ذریعے سے ایک بندہ مومن کی یا کسی اور کی دل آزاری بھی ہو جاتی ہے، اور اسی زبان کے ذریعے سے دوسرے کا دل بھی دکھایا جاتا ہے کبھی کبھار۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم زبان کی اپنی حفاظت کریں، اور اس کا مس یوز ہم ہرگز نہ کریں، کیونکہ زبان کے مس یوز کرنے کی وجہ سے بھی، جیسا کہ ہمیں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے، بندہ جہنم کا مستحق ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، زبان کی حفاظت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مومن مجھ سے دو چیزوں کا وعدہ کر لے، دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، پہلے نمبر پر پیارے آقا نے ارشاد فرمایا وہ چیز جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے، یعنی زبان، اور وہ چیز جو دو ٹانگوں کے درمیان میں ہے، اور وہ ہماری شرمگاہ ہے۔ پیارے آقا نے خلاصہ حدیث یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مومن مجھے زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، جو بندہ زبان کی حفاظت کر لے تو پیارے آقا اس کے واسطے مزدِ جافزاں، اس کے واسطے خوشخبری ارشاد فرما رہے ہیں حدیث پاک میں کہ جو بندہ زبان کی حفاظت کر لے، زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دے مجھے، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی عطا فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اگر ہم زبان کا مس یوز نہ کریں تو اسلام ہمیں ڈھیر و ثواب عطا کرتا ہے اور ہمیں جنت کا مستحق بناتا ہے، اور اگر ہم اسی زبان کا مس یوز کریں، گالی گلوچ اس زبان سے کریں، کسی کی دل آزاری اس زبان سے کریں، کسی کو ستائیں اس زبان کے ذریعے، کسی پر ظلم و تشدد اس زبان کے ذریعے اگر ہم کریں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ اسی زبان کی وجہ سے بندہ جہنم کا مستحق بنا دیا جائے۔ تو غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم اسلامی معاشرے میں ذرا نظر دوڑا کر دیکھیں تو مسلمان کا آج بچہ بچہ گالی دیتا ہوا نظر آتا ہے، اور ماحول اتنا بگڑا ہے کہ جب چھوٹی عمر کا بچہ گالی دیتا ہے تو اس کے ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں، اور وہی بچہ جب جوانی کی منزلیں طے کرتا ہے اور پھر اپنے والدین کے ساتھ گالی گلوچ کرتا ہے، سب و شتم کرتا ہے، تو پھر وہی والدین اس کی شکایت لے کر کے آتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت نالائق ہے، ہمارا بچہ بہت بدتمیز ہے، گالی گلوچ کرتا ہے ہمارے ساتھ۔ تو ہمیں اپنے بچوں پر شروع سے ہی نظر رکھنی ہے۔ آپ خود بھی اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کو بھی زبان کی حفاظت کی تاکید کریں کہ ان کی زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے، ان کی زبان سے گالی نہ نکلے، ان کی زبان سے ایسی بات نہ نکلے کہ جو شریعت کی پکڑ میں آتی ہو یا کسی کی دل آزاری اس بات سے ہوتی ہو۔ تو زبان کی حفاظت کتنی ضروری ہے آپ حضرات سمجھ چکے ہیں کہ اسی زبان کو اگر اچھائی میں لگایا جائے تو بندہ جنت کا مستحق ہوگا،
اور اگر اسی زبان کو بری باتوں میں کسی نے لگایا تو ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ جہنم کا مستحق ہو جائے۔ تو آپ حضرات خود بھی اپنی زبان کی حفاظت کریں، دوسروں کو بھی اس بات کی تاکید کریں کہ اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ وہ اپنی زبانوں کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔